سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حبیب اکرم کے مطابق اگر عمران خان الیکشن کے دوران قید میں ہی رہے تو کیا ہوگا؟ یہ سوال پاکستان میں زوراوروں کی مجلسوں سے لے کر تھڑے کی محفل تک سبھی جگہ پوچھا جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کچھ عرصہ پہلے تک کہا جاتا تھا کہ عمران خان کی قید کی صورت میں تحریک انصاف کے ساتھ وہی ہوگا جو 2018 میں جناب نواز شریف کی قید ہو جانے کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا تھا۔ جب وقت گزرا تو پتہ چلا کہ عمران خان قید میں ہونے کے باوجود الیکشن بڑی سہولت کے ساتھ جیت جائیں گے۔ اس حقیقت کے کھلنے کے بعد یکایک الیکشن کمیشن کی نگاہ تیز بینی نے تحریک انصاف کے اندرونی انتخابات میں ایسی باقاعدگیاں پکڑی جن کا وجود اور عدم دونوں برابر تھی، مگر الیکشن کمیشن کی بے نظیر دانش کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ تحریک انصاف کو اس جرم عظیم کی سزا دیے بغیر چھوڑ دیا جائے، اسی لیے اسے انتخابی نشان رکھنے سے ہی محروم کر دیا گیا۔ بس واضح ہوا کہ عمران خان کی قید ہی انہیں الیکشن ہرانے کے لیے کافی ہوتی تو انتخابی نشان واپس لینا ضروری نہیں تھا۔ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیا ہے۔ یقیناً عمران خان اور تحریک انصاف ہی کا کوئی جرم ہوگا جو ہم جیسے کوتاہ نظر اور بے بصیرت لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال اب پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اس اجتہادی غلطی کو درست کر دیا، لیکن اس غلطی کا ثواب بہرحال الیکشن کمیشن کے سبھی ارکان کو ملتا رہے گا۔ اگر عمران خان الیکشن سے کچھ پہلے ضمانت پر جیل سے نکلیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس وقت کا اہم ترین اگر ہے، اتنا اہم کہ جیسے سیفر کیس میں سپریم کورٹ نے عمران خان کو ضمانت دینے کا فیصلہ صادر کیا تو مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کی صفوں میں بھوچال آ گیا۔ یکے بعد دیگر پریس کانفرنسیں برپا ہوئیں۔ چشم فلک نے یہ نظارہ اسلامی جمہوریت پاکستان میں ہی دیکھا کہ ایک شخص کو ضمانت ملنے کے امکان پر ہی عدالتی تنقید کی ٹکٹکی پر کس لی گئی۔ نئے مقدمات کے اندراج کی باتیں ہونے لگی۔ پولیس کے تفتیش کاروں نے قلم سنبھال لیے کہ شاید ضمنیوں میں کسی نامعلوم شخص کو عمران خان قرار دینے کی کوئی عبارت اضافی لکھنی پڑے، اور تو اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت پر رہی بھی پنجاب کی نگران حکومت کو گوارا نہیں کہ اس نے انہیں اب اندیشہ نکش ابنی کے تحت نظر بند کر دیا ہے۔ عمران خان کا جیل سے باہر آنا تو ایسا ڈراؤنا خواب ہے جو ان کے مخالف سیاستدانوں کی نیندیں اڑائے ہوئے ہے۔ یہ جو تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کے واقعات سامنے آئے ہیں، ان کے پیچھے بھی دراصل یہی خوف کار فرما ہے کہ عمران خان اگر جیل سے باہر بھی آ جائیں تو انہیں امیدوار ہی میسر نہ ہوں۔ اب وہ مرحلہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف نے طے کر لیا ہے، تو بھی اس کے راستے میں آگ کے کئی دریا پڑتے ہیں۔ کیا کسی سیاستدان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو سکتا ہے جتنا عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ وہ خود قید میں ہیں، ان کی پارٹی کے زیادہ تر لوگ روپوش ہیں، گرفتار ہیں، اپنا سیاسی راستہ بدل چکے ہیں یا سیاست سے طیب ہو کر گوشہ سکون میں جا بیٹھے ہیں۔ عام انتخابات سر پر ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ان کی جماعت کے اندرونی انتخابات کو بنیاد بنا کر اس کا انتخابی نشان بلہ بھی واپس لینے کی کوشش کی گئی۔ وہ دہشت گردی کے پرچوں میں نامزد ہیں، ان کے خلاف ایک مقدمہ بند ہونے کا امکان بھی پیدا ہو تو دوسرا تیار ہو جاتا ہے۔ نگران حکومتیں ان کی جماعت تحریک انصاف کا نام و نشان مٹانے پر تلی ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے جن لوگوں نے ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، ان کے ساتھ جو سلوک بالخصوص پنجاب کی نگران حکومت نے کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ سے کبھی نہر نہیں ہوگا۔ پھر اس کے کارکنوں کے ساتھ جس شفافیت کا مظاہرہ پنجاب پولیس نے کیا وہ بھی کم از کم دو نسلوں کا دل دہلاتا رہے گا۔ تحریک انصاف کی عمارت میں حالات کے زلزلے نے چند دراریں ڈالیں کہ پاکستان بھر کے سیاستدان اس کی کھڑکیاں، دروازے، چھت کی کڑیاں، حتیٰ کہ اینٹ روڑے تک اٹھا لے جانے کے لیے چوکس ہیں۔ یہ صورتحال کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بری نہیں، بہت بری ہے۔ سیاسی جماعتیں اس طرح کے حالات میں فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں یا اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ انہیں دوبارہ زمین سے باہر آنے میں نسلیں گزر جائیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا سوال عمران خان ہی ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں، آصف علی زرداری کا کھیل کیا ہوگا،
مولانا فضل الرحمان اپنی فکری بصیرت سے کیا گل کھلائیں گے؟ صحیح پوچھے تو یہ ارباب حل عقد بھی اسی ہتھیڑ پان میں ہے کہ اڈیالہ جیل میں پڑے اس قیدی کا کیا کیا جائے۔ بس ایک نام ہے جو سوال بن گیا کہ کوئی عمران خان ہی کہہ دے تو سینکڑوں سوال، ہزاروں امکان اور درجنوں خدشات ہیں جو سننے والوں کے ذہنوں میں دوڑاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پاکستانی سیاست کے سیاق و سباق میں اگر اور لیکن کے دو لفظ یہاں بھی استعمال ہو تو سمجھ لیجئے بات عمران خان کے متعلق ہو رہی ہے۔ جب کوئی سیاسی رہنما اتنی بڑی حقیقت بن جائے کہ اس کے بغیر سیاست پر گفتگو ہی ناممکن ہو جائے تو پھر بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ دنیا کا تجربہ ہے اور پاکستان کا اپنا بھی کہ جب سیاسی حقائق نظر انداز کر دیے جائیں تو حالات کوئی ناپسندیدہ صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اور گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان کی عقد و تحریک، بلوچستان کے لوگوں کی اسلام آباد آمد اور گرفتاریاں شاید الگ الگ واقعات ہیں لیکن ان سب کا اشارہ ایک ہی طرف ہے کہ اس وقت پاکستان کے نظم ریاست میں حقیقی سیاسی قیادت موجود نہیں جو ان معاملات کو سنبھال سکے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انوار اللہ کاکڑ نگران وزیر اعظم ہو، صادق سجرانی سینٹ کے چیئرمین اور بلوچستان میں بے چینی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنے صوبے میں بھی کسی اہمیت کے حامل نہیں رہے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکمران اتحاد کا حصہ ہوں اور وہاں عوامی ایکشن کمیٹی کی آواز حکومت سے بھی توانا ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حکومت بھی اپنا سیاسی وزن کھو چکی ہے۔ ڈاکٹر مالک کی موجودگی میں گوادر مولانا ہدایت الرحمان کی طرف دیکھنے لگے تو اس میں بھی سیکھنے والوں کے لیے کئی سبق ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما خیبر پختونخوا میں اپنے لیے کوئی حلقہ تلاش نہ کر پائیں تو بھی پریشانی کی بات ہے۔ پنجاب کی گلی محلے میں تنزیہ کہا جائے کہ نواز شریف صاحب کو بغیر الیکشن کے ہی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا جائے تو نظام اور عوام کے درمیان تعلق کا اندازہ لگانا دشوار نہیں ہونا چاہیے۔ نظام کی طاقت یہ ہے کہ لوگ اس پر اندھادھند بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی نظام اس وقت بھروسے کے قابل ہوتا ہے جب معاشرے کے سبھی سیاسی حقائق کو درست تناسب کے ساتھ اپنے اندر جگہ دی۔ اس وقت عمران خان سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ اگر انہیں اس نظام میں جگہ نہ ملی تو سیاست اتنے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹتی چلی جائے گی جنہیں سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی اور اس کے آثار ابھی سے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ صاف ستھرا الیکشن کرا کر سبھی سوالات کو نئی پارلیمنٹ پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر الیکشن میں ہی خرابی ہوگی تو اس کے نتیجے میں بننے والی پارلیمنٹ اور حکومت کچھ نہ کر پائے گی۔ ان کا کام فقط اتنا ہوگا کہ اگر عمران خان اور لیکن عمران خان پر ایک اور کرتے کرتے نڈال ہو کر گر جائے۔